لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر المیاں ہی المیاں پاک سرزمین پر پاک سرزمین پر پاک سرزمین پر لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر المیاں ہی المیاں پاک سرزمین پر پاک سرزمین پر ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پہلی مرتبہ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن۔ اس کا موضوع ہے جمہوریت کو خطرہ مگر کس سے؟ تحریر پروفیسر خورشید احمد۔ عزیز سامعین، 2016 کو اس حیثیت سے یاد رکھا جائے گا کہ پورے سال میں مختلف حلقوں کی طرف سے جمہوریت کو خطرہ ہے کہ گھنٹیاں بجائی جاتی رہیں۔ ستمبر اور نومبر تو وہ مہینے ہیں جب سول اور نعیم عسکری ہر حلقے سے یہ راگ کچھ زیادہ ہی اونچے سروں میں آلاپا گیا۔ اللہ اللہ کر کے نومبر اپنے اختتام کو پہنچا اور جنرل راحیل شریف بڑی عزت اور اعزاز سے اپنی دستوری مدت اور ملازمت پوری کر کے کسی بھی توسیع سے دامن بچاتے ہوئے رخصت ہوئے اور فوج کی نئی کمانڈ نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ الحمدللہ، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر طرح کی آمریت اور جبر کی حکمرانی سے محفوظ رکھا۔ دعا ہے کہ دستور اور اس کے قائم کردہ سب ادارے اپنے اپنے دائرے میں مؤثر خدمات انجام دیں، ریاستی امور اور قومی زندگی کو چلانے کے لیے پاکستان کے دستور میں جو واضح ہدایات ہیں ان کا سب احترام کریں، پھر نظم و ضبط یا چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام دستور نے قائم کیا ہے اس سے انحراف کی تمام کوششیں ناکام و نامراد ہوں اور یہ ملک سارے خطرات سے محفوظ رہے، آمین۔ اس سخت اور خطرناک مرحلے سے کامیابی سے گزرنے پر ہم جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جنرل راحیل شریف کو ان کے معیاری پیشہ ورانہ کردار اور ہر طرح کی اشتعال انگیزیوں اور ترغیبات سے دامن بچا کر گزر جانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہیں قوم اور اس کے تمام خیرخواہوں اور خاص طور پر سوچنے سمجھنے والے بااثر افراد کو غور و فکر کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو بچانے یا اس کو برباد کرنے میں اس زمانے میں جو کچھ ہوا اس کا جائزہ لیں، خرابی اور خطرات جہاں بھی ہیں ان کی شناخت کریں اور آئندہ اس کے لیے پیش بندی کریں، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس سلسلے میں غفلت بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً یہ منفرد واقعہ ہے کہ جس میں فوج کے سربراہ کو وزیر اعظم اور صدر مملکت نے اس طرح رخصت کیا جیسے کسی بڑے خطرے کے ٹلنے پر وہ سکھ کا سانس لے رہے ہوں۔ حکومتی حلقے جس انداز میں ہفتوں سے اس مہم کے مقابلے میں جوابی مہم چلائے ہوئے تھے، ملک کے در و دیوار پر بار بار جس قسم کی تحریریں نما ہو رہی تھیں، میڈیا کے دانشور اور باز جیالے جس جوش و خروش سے اور جس زبان میں اپنے اپنے خوابوں کو حقیقت کے روپ میں پیش کر رہے تھے اور تاریخوں تک کا ورد کرنے میں کسی بھی احتیاط کو ملحوظ رکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کر رہے تھے، الحمدللہ وہ پورا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ تاہم خود جمہوریت کو جو خطرہ اس پورے کھیل سے اور اس کی ہر شکل اور پہلو سے تھا اور آئندہ پھر کسی نئے عنوان سے سر اٹھا سکتا ہے، اس پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے اور مستقبل میں اس صورتحال سے بچنے کی تدابیر نہ کرنا بڑا عاقبت اندیشانہ رویہ ہوگا۔ یہ امر تسلیم کرنا ہوگا کہ حکومت اور فوج کے درمیان تناؤ موجود تھا اور اس کا اظہار عجیب و غریب صورتوں میں ہوتا رہا ہے۔ فوجی ترجمانوں کے بیانات اور سوشل میڈیا پر پیغامات کا تبادلہ یا سہارا بھی معمول کے مطابق نہیں تھا۔ پھر عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان جھگڑے پر مبنی گمراہ کن خبر کا روزنامہ ڈان میں شائع ہونا اور اس کے بعد حکومت اور عسکری ذرائع دونوں کی طرف سے حقائق کو بے نقاب کرنے یا معاملات کو اور زیادہ پیچیدہ کرنے کے سلسلے میں جو کچھ کیا گیا وہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ ایسی بدنما صورتحال سے بچنے کی فکر بہت ضروری ہے،
اس سلسلے میں میڈیا کے ایک بڑے حصے کا کردار بہت ہی پریشان کن ہے۔ دنیا کے کسی بھی مہذب جمہوری ملک کے میڈیا پر ساری آزادی کے باوجود ایسے حساس امور پر اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بحث کی کوئی مثال نہیں دیکھی جا سکتی۔ یہ رویہ ملک میں جمہوریت کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ اس پس منظر میں سینٹ کے چیئرمین جناب میاں رضا ربانی کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے بجا طور پر جمہوریت کو لاحق خطرات کی احتیاط سے نشاندہی کی ہے اور پارلیمنٹ کی بالادستی تمام اداروں کے اپنے اپنے حدود میں کام کرنے اور احتساب کے باب میں سب کے لیے مؤثر نظام وضع کرنے اور کسی کے لیے بھی قانون سے بالاتر نہ ہونے کی بات کر کے قوم کو بڑے بنیادی مسائل کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ان باتوں سے عمومی اتفاق کے ساتھ ہم یہ کہنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی دستور کے اندر ہے۔ جس طرح تمام دوسرے ادارے خصوصیت سے انتظامیہ، عدلیہ، فوج اور آزادی صحافت سب کچھ ہی دستور کے اندر ہونا چاہیے۔ جمہوریت کو جو حقیقی خطرات آج درپیش ہیں، ان میں جہاں فوج، بیوروکریسی اور عدلیہ کا اپنے اپنے دائرے کے اندر محدود رہنا ضروری ہے، وہیں پارلیمنٹ اور حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دستور اور جمہوری کلچر کے اصول و آداب کا پورا اہتمام کرے۔ سیاسی جماعتوں کا کردار بھی جمہوری، دستوری اور آئین میں حکمرانی کے لیے مرکزی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فوج کی مداخلت کی۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ سیاسی امور میں فوج کی مداخلت، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہوئی ہو اور اس کی کیسی ہی تائید کی گئی ہو، وہ ملک کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اور بات صرف ملک کی سیاست، معیشت، معاشرت اور خارجہ تعلقات تک محدود نہیں رہی، خود ملک کی سلامتی، اس کے تشخص اور فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، ہر چیز پر اس کے منفی اثرات پڑے ہیں۔ دفاعی صلاحیت بھی متاثر ہوئی ہے۔ سیاست میں فوج کی شرکت سے نہ صرف کرپشن میں اضافہ ہوا، بلکہ خود فوج کا دامن جس طرح کرپشن سے پاک ہونا چاہیے وہ بھی داغدار ہوا ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر فوج کا بیرونی حکومتوں سے براہ راست تعلق بیرونی قوتوں کا ملک میں در اندازیوں میں خطرناک حد تک اضافے کا ذریعہ بنا ہے۔ یہ عمل جنرل محمد ایوب خان کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا، جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے زمانے میں ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہوئی اور جنرل راحیل شریف کے زمانے میں نمایاں فرق پڑا۔ ہم کس حد تک گر گئے تھے اس کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ بگاڑ کو اس کی ہر شکل سے روکا جا سکے۔ سب سے پہلا بگاڑ جو تھا وہ تھا امریکی اثر و رسوخ میں اضافہ۔ جنرل پرویز مشرف نے 9/11 کے واقعے کے بعد نہ صرف امریکی صدر بش اور وزیر خارجہ کولن پاول اور بعد میں کونڈالیزا رائس کے حکم پر ملک کو امریکیوں کی آماج گاہ بنایا، بلکہ ملک کی آزادی و خود مختاری کو پارا اور امن و امان کو تباہ و برباد کیا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ ملک کے سیاسی معاملات میں بھی امریکہ کو وہ اثر و نفوذ فراہم کیا جس کا تصور بھی دل و دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ جنرل مشرف صاحب آج دستور کی دفعہ 6 سے بھاگتے پھر رہے ہیں اور اب بھی ٹی وی شوز پر غداری کے الزام میں بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کونڈالیزا رائس کی سوانح کے آئینے میں ان کی جو اصل شکل نظر آتی ہے وہ بڑی عبرتناک ہے۔ اس میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی جو کردار سامنے آتا ہے وہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے تقاضوں سے بالکل ہم آہنگ نہیں ہے۔ 2007 کے شروع میں جنرل مشرف صاحب نے خود امریکیوں سے درخواست کی کہ میں بے نظیر بھٹو سے مفاہمت چاہتا ہوں اور اس کے لیے امریکہ کی معاونت چاہیے۔ ان کی اس خواہش کے جواب میں کونڈالیزا رائس نے درمیانی کردار ادا کیا، جو بالآخر 4 اکتوبر 2007 کو باقاعدہ معاہدہ ہوا۔ اس سلسلے میں امریکی سفیر متعین اسلام آباد پیٹرسن نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے 3 بنیادی نکات تھے۔ نمبر 1، جنرل پرویز مشرف اپنی وردی اتار دیں گے۔ نمبر 2، بے نظیر صاحبہ اور ان کے شوہر زرداری صاحب کے خلاف کرپشن کے جو مقدمات ہیں انہیں ان کی گرفت سے خلاصی اور ضمانت دی جائے گی کہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، دستوری ترامیم کی جائیں گی جس کے نتیجے میں تیسری بار وزیر اعظم بننے پر 17ویں ترمیم کے ذریعے جو پابندی ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔
اس ساری ڈیل میں امریکی صدر بش براہ راست شریک تھے اور بینظیر صاحبہ سے انہوں نے صاف کہا تھا کہ میں جنرل مشرف کے وعدے پر اعتماد نہیں کرتی اور صرف امریکہ کی ضمانت پر اس معاہدے میں شریک ہو سکتی ہوں۔ یاد رہے کہ خفیہ طور پر یہ معاہدہ اس وقت ہو رہا تھا جب لندن معاہدے کے تحت بینظیر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی فوجی حکمرانوں سے بات چیت نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر فاروق سلیم 13 نومبر 2016 کے دی نیوز میں یہ ساری تفصیل دینے کے بعد ہماری سیاست اور اس میں امریکہ کے کردار کا جو خلاصہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے: امریکی پاکستان میں حکومتوں کے بننے اور ٹوٹنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکی پاکستان میں ایسی قیادت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں جسے وہ ماڈریٹ تصور کرتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے اور امریکہ کی ضمانت چاہتے ہیں۔ امریکی کرپٹ سیاستدانوں کو محفوظ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مشرف صاحب نے بھی یہی کیا، بلکہ آگے بڑھ کر بھارت کی شرائط پر کشمیر کے مسئلے کو پانی پانی کرنے اور بھارتی قیادت کی وضع کردہ دہشت گردی کی تعریف کو قبول کرنے کے جرم کا بھی فخریہ انداز میں ارتکاب کیا، جس کے نتیجے میں اصل دہشت گردی کو تحریک آزادی اور حق خود اختیاری کی اس جد و جہد کے برابر کی سطح پر لا کھڑا کیا گیا، جس کے بارے میں خود بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ کشمیر پر ہمارے قومی موقف کو تسلیم کر رکھا ہے، اور اس بسپائی نے ہمارے قومی موقف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پھر مشرف صاحب نے خود ملک کی سیاست میں آگے بڑھ کر MQM کو گلے لگایا۔ انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا، جن کا معمول بھتہ خوری، قتل و غارت گری، ٹارگٹ کلنگ، ناجائز قبضے اور میڈیا اور سیاسی مخالفین کو دہشت زدہ کرنا تھا، اور جس کی قیادت بھارت کی تقسیم کو تاریخی غلطی قرار دیتی تھی۔ الطاف حسین نے بھارت کی سرزمین پر پاکستان کے قیام کی مخالفت کی، اور اس کے بارے میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں بشمول ISI اور MI کو یقین تھا کہ بھارت اور اس کی ایجنسی را ان کی مالی سرپرستی کر رہی ہے، ان کے دہشت گردی کی عسکری تربیت کا اہتمام کرتی ہے، اور یہ لوگ بھارت اور برطانیہ دونوں کے اعلی کار ہیں۔ حال ہی میں صوبہ سندھ میں 14 برس تک براجمان رہنے والے گورنر عشرت العباد اور جنرل مشرف کے منظور نظر کراچی کے میئر مصطفیٰ کمال نے ایک دوسرے خلاف جو کچھ کہا ہے، حقیقت میں دونوں کے ارشادات حرف بحرف درست ہیں۔ البتہ سوال فوج اور سیاستدانوں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف وغیرہ سے ہے، جنہوں نے ان عناصر کی ناز برداری کی، انہیں سینے سے لگایا اور انہیں کھل کھیلنے کا موقع فراہم کیا۔ پرویز مشرف چونکہ صدر ہی نہیں فوج کے سربراہ بھی تھے، اس لیے ان کے دور میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری میں فوج بحیثیت ادارہ بھی شریک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں خود فوج کو اپنے جوانوں کو ہدایت دینی پڑی کہ وہ فوجی وردی میں سول ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے سے اجتناب کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے رخصت ہونے کے بعد یہ صورتحال ختم ہوئی، یوں فوج اور قوم کے اعتماد کا رشتہ بحال ہوا، اور خصوصیت سے جنرل راحیل شریف کے دور میں فوج نے پھر وہ عزت اور اعتماد حاصل کر لیا جو پاکستان کی قومی زندگی میں ہمیشہ اس کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ ندامت کے احساس کے ساتھ امریکی مداخلت کی ایک اور مثال ہم سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ قوم کو اندازہ ہو سکے کہ ملک کے سیاسی اور فوجی معاملات میں امریکی مداخلت اور اثر اندازی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ، جو اخباری اطلاعات کے مطابق دنیا میں سب سے بڑا سفارت خانہ ہے، کیا کیا گل کھلاتا رہتا ہے، اور ہماری سیاست اور سیاسی قائدین کس حد تک اس کے ہاتھوں کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بروس ریڈل، جو امریکی CIA میں اعلی افسر اور امریکہ کے 4 صدور کے مشیر بھی رہے ہیں، اپنی یادداشتوں کی کتاب ڈیڈلی ایمبریس میں لکھتے ہیں، واشنگٹن پس پردہ اس مقصد کے لیے متحرک تھا کہ جنرل پرویز کیانی کی مدت ملازمت میں جو توسیع ہو، جو 2010 میں ختم ہو رہی تھی، جبکہ یوسف رضا گیلانی کی حکومت جو بعض وجہ سے جنرل کیانی کو برقرار رکھنا چاہتی تھی اور 3 سال کی توسیع دینا چاہتی تھی۔ عزیز سامعین، جمہوریت کو خطرہ سیاست میں فوج کی مداخلت سے نہیں بلکہ فوج اور سیاسی معاملات میں امریکہ اور دوسری بیرونی قوتوں کی کارفرمائیوں سے بھی ہے۔ سیاسی قیادت بھی ان معاملات میں شریک رہی ہے۔ ہماری سیاسی قیادت اور اس کا غیر جمہوری رویہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اگر فوجی قیادت کے لیے لازم ہے کہ وہ حدود کا احترام کرے، تو سیاسی قیادت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ فیصلہ سازی کا وہی طریقہ اختیار کرے جو دستور نے طے کیا ہے، مگر بدقسمتی سے ہماری سیاسی حکومتیں اس کا احترام نہیں کرتی۔
اس طرح وہ صرف جمہوریت کو پامال ہی نہیں کرتی بلکہ ملک و قوم بھی مفید فیصلوں سے محروم رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری سیاسی قیادت نے خالص آمرانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ وہ جمہوریت کی جگہ بادشاہت کو اپنا ماڈل سمجھتی ہے اور شاہانہ انداز میں فیصلے کرتی ہے اور شاہانہ انداز ہی میں زندگی گزارتی ہے۔ ہم بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ دونوں بڑی حکمران جماعتیں اور ان کی قیادتیں اس باب میں ان سب کا رویہ ایک جیسا ہی ہے۔ حزب اختلاف اور حکمران جماعت دونوں ہی میں ایک مختصر ٹولہ ہے جو سیاہ سفید کا مالک بنا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے سوا کوئی پارٹی ایسی نہیں جس کے اندر جمہوریت ہو۔ سیاسی نظام، جماعتوں اور ان کی کارکردگی پر نظر رکھنے والے اداروں پلڈاٹ اور فافن کی رپورٹیں اس پر شاہد ہیں، اور اگر یہ رپورٹیں نہ بھی ہوں تو پوری قوم اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت پر ایک خاندان اور اس کے چند ساتھیوں کا مکمل غلبہ ہے۔ نہ پارٹی کی حقیقی ممبرشپ ہے، نہ پارٹی کا کوئی مشاورتی نظام ہے۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کے حکم پر نمائشی انتخابات کیے گئے۔ مجلس عاملہ کے اجلاس 3.5 سال کے بعد صرف خانہ پوری کے لیے منعقد کیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کا کوئی اجلاس منعقد نہیں ہوتا اور برسوں گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ مرکزی کابینہ کا اجلاس بھی کئی مہینے منعقد نہیں ہوتا۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ کابینہ کا اجلاس 7 یا 8 مہینے کے بعد منعقد ہوا ہے اور سپریم کورٹ کو باقاعدہ اپنے فیصلے میں یہ احتساب کرنا پڑا، وزیر اعظم کابینہ کے فیصلے کے بغیر ایسے اور فیصلے اور اقدام کر رہے ہیں جس کے وہ مجاز نہیں۔ حد یہ ہے کہ ٹیکس لگانے اور ٹیکس سے چھوٹ دینے تک کا کام جو کابینہ کے فیصلوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی بے دریغ انداز میں کیا جا رہا ہے، اور 10 وزیر ایسے ہیں جو وزیر اعظم کا چہرہ مہینوں تک نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طرح قومی اسمبلی اور سینٹ کا بھی یہی حال ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور قومی معاملات کے سلسلے میں فیصلوں پر اثر انداز کرنے سے مکمل طور پر محروم ہیں۔ حکمران پارٹی کے ارکان تک کسی شمار قطار میں نہیں۔ ان کی سعادت بس یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر اسمبلی میں آئیں، جو وہ شاذ و نادر ہی آتے ہیں، یعنی گزشتہ 3.5 سال میں وہ صرف 19% اجلاس میں شریک ہوئے، تو اس وقت ممبر حضرات لائن لگا کر اپنے کام درخواستوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بدنما مثال ہے جس کی نظیر جمہوری ملک کی پارلیمنٹوں میں دور دور تک نہیں ملتی۔ اسی طرح جو دوسرے دستوری ادارے ہیں ان کے اجلاس بھی مہینوں تک نہیں ہو پاتے، جس کے نتیجے میں تمام دوسرے ادارے بر وقت مشاورت میں شرکت سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر 4 ناچار اجلاس ہوتے بھی ہیں تو نہایت عجلت میں، بغیر کسی ایجنڈے کے اور ورکنگ پیپرز کے بغیر، بس روا روی میں معاملات کو نمٹانے کے لیے۔ اصل میں فیصلہ وزیر اعظم یا خود ان کے چند چہیتے وزیر اور مشیر کرتے ہیں۔ یہ رویہ جمہوریت کی ضد اور اس کے فروغ کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جمہوریت کو خطرہ صرف فوج سے نہیں، سیاسی قیادت کے اس مجرمانہ رویے سے بھی ہے۔ ہم دکھ کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ پارلیمان بھی اپنا کردار نہیں ادا کر رہی۔ نصف کے قریب ارکان وہ ہیں جنہوں نے کبھی تقریر کرنے یا بحث میں حصہ لینے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ایک بڑی تعداد بہت سی پارٹیوں کے سربراہ کی ہے جن کی اجلاسوں میں شرکت 10% سے بھی کم ہے۔ اسمبلی میں جن 15 ارکان کی کارکردگی سب سے بہتر ہے، ان میں حکومتی پارٹی کا صرف ایک رکن ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں جماعت اسلامی کے ارکان کا کردار مثالی ہے۔ سب سے بہتر کارکردگی کا اعزاز جمعیت علماء اسلام کی خاتون رکن نعیمہ کشور کا ہے، جن کا اسکور 70% رہا۔ جماعت اسلامی کے 4 ارکان اسمبلی ان 10 ارکان میں شامل ہیں، اور اس طرح جماعت اسلامی کا اسکور 100% رہا ہے، جبکہ اسمبلی میں کارکردگی کے حوالے سے سب سے کم شرکت کا سہرا فریال تالپور صاحبہ کا ہے، جو زرداری صاحب کی بہن اور پیپلز پارٹی کی بڑی حد تک کرتا دھرتا ہیں۔ بدقسمتی سے کم ترین کارکردگی دکھانے والوں میں محترم عمران خان صاحب، مسلم لیگ نون کے گل سرسبز حمزہ شہباز شریف بھی شامل ہیں۔ ان کا اسکور 20% سے بھی کم ہے۔ جماعت اسلامی کو اعلیٰ کارکردگی کا یہ اعزاز پہلی مرتبہ حاصل نہیں ہو رہا۔ 1972 کی اسمبلی میں پروفیسر عبدالغفور احمد کو یہ اعزاز حاصل تھا۔ 1985 کی اسمبلی میں لیاقت بلوچ سر فہرست تھے، اور سینٹ کے 21 برسوں میں الحمدللہ راقم الحروف کی اول پوزیشن رہی۔ آج بھی سینٹ کے 10 مؤثر ترین ارکان میں امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق اپنی تمام دوسری ذمہ داریوں کے باوجود شامل ہیں۔ اگر پارلیمنٹ اور ارکان پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کے بارے میں کتنے ہی خوش کن دعوے کیوں نہ کر دیں، پارلیمنٹ بالادست نہیں ہو سکتی۔ آج پارلیمنٹ ایک نمائشی ادارہ بنا دی گئی ہے۔
ہر سال دسیوں بار قورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس اجلاس برخاست کرنا پڑتے ہیں۔ سوالات کرنے والے کم ہیں اور جو سوال کیے جاتے ہیں ان میں 3/4 جواب سے محروم رہتے ہیں۔ آدھی قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے کی جاتی ہے اور انتظار کیا جاتا ہے کہ اسمبلی برخاست ہو اور آرڈیننس نازل کر دیا جائے۔ تاہم سینٹ کی کمیٹیاں زیادہ مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ چودھری نثار علی خان کے دور صدارت میں قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن موجودہ دور میں گو کہ قائد حزب اختلاف اس کے سربراہ ہیں، اس کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا ستم یہ کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اکاؤنٹس کا احتساب اس کمیٹی کا ایجنڈا ہے اور جس کے سربراہ پیپلز پارٹی کے ہی نمائندہ ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ عدلیہ کے کردار کو محدود کرنے کی کوشش ہے۔ چیف جسٹس ظہیر جمالی صاحب اور دوسرے جج حضرات نے گزشتہ 2 مہینوں میں 4 مرتبہ حکومت کو متنبہ کیا کہ وہ بدترین حکمرانی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اچھی حکمرانی کا فقدان ہے، ذاتی پسند و ناپسند رہنما اصول بن گئے ہیں اور بادشاہت کے انداز میں کار حکمرانی انجام دیا جا رہے ہیں۔ احتساب کا دور دور تک پتہ نہیں، تقرریاں میرٹ سے محروم ہیں، اعلیٰ عہدے خالی پڑے ہیں، بہت سے اہم محکمے قائم مقام سربراہوں کی نگرانی میں چل رہے ہیں اور وہاں بھی بالعموم مطلوبہ گریڈ سے 1 گریڈ کم کے افسر کو لگایا گیا ہے تاکہ وہ حکمرانوں کے اشارہ چشم ابرو پر کام کرے اور اختلاف کی جرات تک نہ کر سکے۔ وزیر اعظم صاحب کے اہل خانہ جن کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں اور جنہوں نے رازداری کا حلف بھی نہیں لیا، سرکاری معاملات میں دخیل اور پالیسی بنانے، نافذ کرنے یا نگرانی کرنے پر مامور ہیں۔ سرکاری تقاریب میں شریک ہوتے ہیں، جن محفلوں اور اجتماعات میں رازداری اصل الاصول ہے اس میں شرکت کرتے ہیں اور اخباری اطلاعات مطابق اپنی مرضی سے جو معلومات لیک کرنا چاہتے ہیں بے دھڑک کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جمہوریت کو آج اصل خطرہ اسی طرز حکمرانی سے ہے اور جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی جمہوریت ایک خواب رہے گی، حقیقت نہیں بن سکتی۔ چیف جسٹس صاحب نے اورنج ٹرین کے مقدمے کی سماعت کے دوران بڑے دکھ سے یہ بات کہی، وہ نوشتہ دیوار اور پاکستان کے ہر مخلص بہی خواہ کی دل کی آواز ہے، اور ان کا ارشاد ہے، جمہوریت کے نام پر بادشاہت اور اچھی طرز حکمرانی پر بری حکمرانی اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کے عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ووٹ دیتے وقت دور اندیشی سے ان معاملات پر نظر رکھیں۔ چیف جسٹس کی ان ریمارکس پر حکومت کے ترجمان بہت ناراض ہوئے ہیں اور عدالت کے رویے کو جمہوریت کے لیے خطرہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، لیکن دستور میں اعلیٰ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مفاد عامہ، بنیادی حقوق کی حفاظت اور انصاف کی فراہمی کے لیے اپنے غیر محدود اختیارات کو استعمال کرے اور اصلاح احوال کے لیے ضروری احکام جاری کرے۔ دستور نے نظم و ضبط کا یہ نظام قائم کیا ہے اور جمہوریت کے قیام اور استحکام کے لیے اس کی کلیدی اہمیت ہے، اور حکومت کو ان مواقع پر لگام دینے کے لیے ضروری ہے جب وہ جمہوری اصولوں اور دستور کے الفاظ اور روح سے انحراف کرتے ہوئے بادشاہت، آمریت یا جمہوری اقدار کی پامالی کی راہ پر گامزن ہو۔ دراصل یہ نواز شریف صاحب کا مزاج اور ذہن ہے کہ وہ دستوری ترمیم کے ذریعے اختیارات حاصل کرنے اور اسلام کے نام پر کلی اختیارات کی حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دراصل اس نقطے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو جہاں بہت سے بیرونی اور اندرونی خطرات لاحق ہیں، وہاں خود جمہوریت کا نام لینے والوں کو اور اس کی دہائی دینے والوں اور اس کے نام پر حکمرانی کرنے والوں کے اپنے ذہن اور رویے بھی خطرات کو دعوت دینے کا باعث ہیں۔ اخبارات میں پنجاب کے ایک چیف سیکرٹری کی تابعداری کا واقعہ شائع ہوا ہے جو سب کے لیے شرم کا باعث ہے۔ ہوا یہ کہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے کوئی چیز چھٹ کر زمین پر گر گئی، تو قبل اس کے کہ وہ افراد جو ان کی خدمت پر مامور ہیں آگے بڑھیں، چیف سیکرٹری صاحب نے جست لگائی اور وہ چیز اٹھا کر وزیر اعلیٰ کی خدمت میں پیش کر دی۔ یعنی اندازہ کریں کہ انتظامیہ ہو یا پولیس، ایک بڑی تعداد حکمرانوں کی ذاتی پسند و ناپسند کے چکر میں رہتی ہے اور اس کو اپنی ترقی اور اپنے مفادات کی حصول کے لیے زینہ بناتی ہے۔ یہ رویہ جمہوریت، قانون کی حکمرانی، عدل و انصاف کے قیام اور عوام کی فلاح بہبود کے راہ میں سنگین رکاوٹ ہے۔ جمہوریت کو خطرہ اس رویے سے ہے اور جب تک یہ طرز فکر اور طرز عمل نہ بدلے گا، جمہوریت کا مستقبل تاریک رہے گا۔ اس زمانے میں عدالت عظمیٰ نے 2 بڑے اہم فیصلے کیے ہیں جو آرڈر کی شکل میں جاری ہو چکے ہیں۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اپنی ثوابدید میں حکمرانی کا کوئی اختیار نہیں، بجز ان چیزوں کے جو دستور نے ان کو متعین طور پر بطور اختیار دی ہیں۔ وزیر اعظم کابینہ کے ذریعے فیصلے کرنے کا پابند ہے اور دستور کی دفعہ 90 اور 91 وفاقی حکومت کی صاف لفظوں میں تعریف دے رہی ہے۔
اصل اختیار کابینہ کا ہے جس کا سربراہ وزیر اعظم ہے۔ سپریم کورٹ نے اس دستوری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ واضح کیا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے لازمی ہے وہ کابینہ کے فیصلوں کے ذریعے کام کریں اور تمام قانون سازی بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے سندھ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی ایک بڑا اہم فیصلہ صادر کیا اور کہا کہ صوبائی وزیر اعلیٰ کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ کابینہ کے ذریعے کام کرے، وہیں دستور انہیں ایسے مشیر بنانے کا اختیار نہیں دیتا جو وزیر کے درجے پر کام اور فیصلے کر سکیں۔ یہ بھی بڑا اہم فیصلہ ہے اس لیے کہ وفاقی حکومت کے سلسلے میں دستور کی دفعہ 93 وزیر اعظم کے مشورے پر صدر 5 مشیر مقرر کر سکتا ہے جن کا مرتبہ وزیر کے برابر ہوتا ہے، لیکن صوبے کے لیے دستور میں ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر صوبے میں مشیروں اور خصوصی معاونین کی فوج ظفر موج مقرر ہے جو بالکل وزراء کی طرح اختیارات استعمال کر رہی ہے اور مراعات لے رہی ہے، حالانکہ ان سے رازداری کا حلف نہیں لیا جاتا۔ یہ دستور اور جمہوریت کے ساتھ مذاق اور اپنوں کو نوازنے کا ذریعہ تھا۔ ہمیں توقع ہے کہ سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی توثیق کرے گی اور اس کا اطلاق تمام صوبوں پر ہوگا، اور یوں دستور کی خلاف ورزی اور اقربا پروری اور احباب نوازی کا یہ دروازہ بند ہوگا۔ کابینہ اور مشاورت کے تمام اداروں کے بارے میں ہم یہ بات بھی واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر سطح پر مشاورت کے معنی یہ ہیں کہ مشورے کے نتیجے میں جو فیصلہ کیا جائے گا اس پر عمل بھی ہوگا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو مشاورت کے سربراہ کی حیثیت سے شورا کے فیصلوں کو ویٹو کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس طرز حکومت میں قیادت اور وراثت کا کیا کھیل چل رہا ہے۔ اصل میں جمہوریت پر کاری ضرب لگانے میں ایک روایت پارٹیوں میں اور خود حکومتوں میں ایک خاندان کا غلبہ اور قیادت کا وراثت کے طور پر منتقل ہونا ہے۔ وراثت کے ذریعے اقتدار دراصل بادشاہت کی علامت ہے اور جمہوریت سے متصادم ہے اور اس کی اصولوں کی ضد ہے۔ بلا شبہ بے نظیر صاحبہ اپنی ذہانت، قابلیت اور صلاحیت سے انہوں نے اپنی قیادت کا لوہا منوایا، لیکن جناب ذوالفقار بھٹو کا اپنی اہلیہ کو صدر مقرر کرنا، پھر بے نظیر صاحبہ کا شریک صدر ہوتے ہوئے اپنی والدہ کو قیادت سے محروم کرنا، اس کے بعد زرداری صاحب کا شوہر ہونے کے ناطے ایک مشتبہ وصیت کی بنیاد پر اقتدار سنبھالنا اور پارٹی کا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا بڑی بری مثال ہے۔ اسی طرح یہ بھی طرفہ تماشا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے انتقال کے بعد ان کے زیر تعلیم صاحبزادے پارٹی کے چیئرمین بن گئے اور مرحومہ کے شوہر شریک چیئرمین کی کرسی صدارت پر متمکن ہو گئے۔ پھر ایوان صدر بھی ان کے تصرف میں آ گیا اور صدر صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ ڈرائیونگ سیٹ پر تشریف فرما ہو گئی۔ یہی معاملہ مسلم لیگ نون اور اس کی تمام ہمجولی لیگوں کا ہے، نیز وہ سب جماعتیں بھی جن کو لبرل، آزاد خیال، بائیں بازو کی اور نامعلوم کیا کیا ہونے کا دعویٰ ہے، وراثت کے اس دھندے سے پاک نہیں ہیں۔ کچھ دینی جماعتوں میں بھی بدقسمتی سے وراثت کا ہی سکہ رائج ہے۔ ان میں واحد استثناء جماعت اسلامی پاکستان ہے، جس کی قیادت، تنظیم، فیصلہ سازی، اندرونی نظام احتساب، ہر پہلو سے حقیقی اسلامی جمہوری آداب کا پورا احترام کیا جاتا ہے اور جس میں الحمدللہ جمہوریت اپنے آداب اور اپنی روح کے مطابق جاری و ساری ہے۔ اسی طرح معاملہ صلاحیت، دیانت، فنی مہارت کی ضرورت اور اہمیت کا ہے۔ جمہوری نظام میں سیاسی قیادت کا ہر فن مولا ہونا ضروری نہیں، لیکن اہلیت اور دیانت اور لازمی صفات ہیں جس کے بغیر قیادت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اہلیت کو ذمہ داری کے مناصب کے لیے اولین اہمیت دی اور سورہ نساء آیت 58 میں حکم دیا کہ اہل ایمان اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتوں میں جماعتی اور سرکاری ذمہ داریوں کے باب میں فیصلے ذاتی تعلق، شخصی وفاداری اور مفادات کے اشتراک کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور معیار کا احترام نہیں کیا جاتا۔ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی اپنوں کو پر عمل ہوتا ہے۔ احتساب کے ادارے غیر مؤثر اور مذاق بن گئے ہیں۔ کرپشن کا دورہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ قومی وسائل ایک مخصوص طبقے کے ہاتھوں کا میل بن گئے ہیں اور عوام بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ ستم یہ ہے کہ مشہور عالمی ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی تازہ ترین رپورٹ جو گلوبل ہنگر انڈیکس کے عنوان سے 12 اکتوبر 2016 کو شائع ہوئی ہے، اس کی روح سے دنیا کے 118 ترقی پذیر ملکوں میں پاکستان پست ترین 11 ملکوں میں سے ایک ہے، یعنی نیچے سے ہمارا نمبر 11 ہے۔ پاکستان کی آبادی کا 22% یعنی تقریباً 4.5 کروڑ افراد خوراک کی کم سے کم مقدار سے بھی محروم ہیں۔ پاکستانی بچوں کا 45%
فطری ترقی کی رفتار سے محروم ہے۔ گویا 4 سال کے بچے کی نشوونما کی وہ کیفیت ہے جو 2 سے 3 سال کے بچے کی ہوتی ہے۔ عزیز سامعین، یہ اشارات دسمبر کے ختم ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔